مسجد کے اندر جو مار پیٹ ہوئی ہے، اتنا بھینکر منظر تھا، اتنا بھینکر منظر تھا اس وقت کا، جس کو آپ نے اگر دیکھا ہوگا، اس کے پہلے ویڈیو شاید آپ تک پہنچی ہوگی، لیکن اگر آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو، پھر بھی آج میری گفتگو سن کر جاؤ، تاکہ مسجد میں اس طرح کا قدم اٹھانے سے لوگ 100 بار سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لیے آپ کو پہلے اس ویڈیو کو دکھاؤں گا، اور اس کے بعد آج ایسا راز آپ کو بتانا ہے، ایسی معلومات آپ کو دینا ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دینا ہے اور کس کو دے رہے ہیں۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ دہلا دی کہ کیسے مسجد کے باہر بھینکر بوال کٹا ہے، کہ کیسے برس رہے ہیں پتھر، کہ کیسے ہو رہی ہے بھینکر مار دھاڑ، کہ کسی کا سر پھوٹا، کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹا۔ تصویریں امروہہ کی ہیں، جہاں مانو ہر کوئی ہل گیا اس بوال کو دیکھ کر، جو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے۔ آپ پیچھے رہیے، ٹائل آ رہی ہے، ٹائلیں۔ یہ منظر کسی کو بھی دہلا دی کہ کیسے مسجد کے باہر بھینکر بوال کٹا ہے، کہ کیسے برس رہے ہیں پتھر، کہ کیسے ہو رہی ہے بھینکر مار دھاڑ، کہ کسی کا سر پھوٹا، کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹا۔ تصویریں امروہہ کی ہیں، جہاں مانو ہر کوئی ہل گیا اس بوال کو دیکھ کر، جو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے۔ آپ پیچھے رہیے، ٹائل آ رہی ہے، ٹائلیں۔ یہ منظر کسی کو بھی دہلا دی کہ میرے محترم عزیزو، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور احساس کر لیا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، جبکہ سب سے آخری جگہ ہے مسجد، کہ یہاں پر جتنا ڈر ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے اتنا ڈر دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ بھئی مسجد میں چل کے یہ بات کہو، مسجد میں چل کے پوچھاؤ، بولتے ہیں نا، تو اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، یعنی ایک آخر ہے کہ یہاں پر انسان کو سچ بولنا، یہاں پر ڈرنا، یہاں ادب احترام سے رہنا، اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بہت زیادہ ادب، ڈر، احترام ہے۔ بہت سی جگہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ عالم، یہاں پر یہ حالات کیسے دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایمان کی کمزوری ہے، اللہ کی طاقت اور ربوبیت اور بڑائی اور قدرت کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے، اس کی طاقت کا یقین دلوں کے اندر نہ لانے کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ اس لیے کہ خوف خدا ہی برائی سے روکتا ہے۔ جب خوف نکل جائے گا، جب دنیا کی بڑائی، دنیا کی عظمت، مال، دولت، طاقت، قابلیت کا یقین دلوں کے اندر آئے گا، تو اللہ رب العزت کی بڑائی دلوں سے نکل جائے گی، اور جب اللہ رب العزت کی بڑائی دلوں سے نکل جائے گی تو پھر مسجدوں میں اسی طریقے سے مار پیٹ کا بھی انجام دیکھنے کو ملے گا، اور ایسے نہ جانے کتنے حالات ایسے دیکھنے کو ملیں گے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو وقت ایسا تھا کہ ہمیں ایکتا اور محبت کا پیغام دینا تھا، بھائی چارہ کا پیغام دینا تھا، جبکہ مسلمانوں کے حالات اتنے نازک ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ہمیں اتحاد اور جوڑ کا پیغام دینا تھا، لیکن ہم آپس میں ہی، یعنی جیسے مثال کے طور ایک مسلک، چلو مسلک اپنے حساب سے اپنے میں بھائی چارہ بنا کے رہے، لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ مسلک جیسے بریلوی مسلک، دیوبندی مسلک، سب مسلک ہے، تو ان میں بھی آپس میں لڑائیاں چھڑی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کرو، اب وقت نہیں ہے، نہیں تو ہم اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور جب تک اللہ کی طاقت کا، اللہ کی ربوبیت کا اور آسمانوں میں غور جب تک آپ نہیں کریں گے کہ کیسے آسمان کو بغیر کھمبے کا ہم سب کا رب، ہم سب کا پروردگار ٹکا کے رکھا ہے، آپ دیکھ کر جب تک حیرت میں نہیں پڑو گے، جب تک حیران نہیں ہو جاؤ گے، ارے ایک چھوٹا سا ٹین اگر رکھنا ہو تو 4 کھمبے لگتے ہیں، 2-3 کھمبے لگتے ہیں، تب جا کے وہ ٹکتا ہے، ایک کھمبا نہیں، اتنا بڑا آسمان، دنیا کے اس کنارے سے اس کنارے تک۔ اور فرمایا پہلے آسمان کی جو یعنی چوڑائی لمبائی ہے اتنی ہے کہ جیسے دنیا میں ایک بکری کے بچے کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ حیثیت ہے دنیا کی اس آسمان کے مقابلے میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے کنارے پہ جا کے ختم ہو گیا۔ میرے محترم عزیزو، سوچو کہ بکری کا بچہ اور آسمان، یعنی دنیا یہ جو اتنی بڑی ہے اس کی حیثیت بکری کے بچے کی طرح ہے آسمان کے نزدیک، اور دوسرا آسمان پھر اس کے نزدیک بکری کے بچے کی طرح۔ ایک مثال دے کر سمجھایا علماء کرام نے۔ تو ڈرو اس رب سے جس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ڈرو اس دن سے جب آپ پل صراط پہ سے گزریں گے، ڈرو اس دن سے جب آپ کو قبر کے اندر اتارا جائے گا اور سارے لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے آئیں گے، اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر سانپ آپ کے سینوں پر چڑھ کر بیٹھے گا۔ بہت سے گناہ ایسے بھی کر کے لوگ جائیں گے، سینے پہ چڑھ کر بیٹھے گا، جس سانپ کو دیکھ کر ہم ایسی اسپیڈ سے بھاگتے تھے کہ ہمارے چہروں پہ پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے آج ڈرنے کی ضرورت ہے اس رب سے، اس رب کی بارگاہ میں آ کے اتنا بڑا لفڑا، اتنا بڑا دنگا،
میرے محترم عزیزو، جانا مت اس لیے کہ زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل بتانے ہیں اور کس کو دینا ہے، زیادہ ضروری کس کے لیے وہ بتانے کی میں کوشش کروں گا اور لگاتار بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ابھی کچھ دن بچا ہوا ہے، تو آپ بنے رہیں گے تو پوری معلومات آپ لے کر جانے والے بنیں گے اور صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والے بنیں گے۔ تو برائے مہربانی میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے باز آؤ۔ آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہو، میں بھی بہت پریشان ہوں، مجھے بھی نماز پڑھانے کا موقع ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، وہ چلم چاٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز میں خلل پڑتا ہے، اس کے بعد ان کو بچوں کو اگر کچھ بولو تو بڑا ناراض ہوتا ہے، ایسا بھی منظر دیکھا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ان بچوں کا جو ہے خلل جو ہے نماز میں پڑتا ہے، رکعتوں میں پڑتا ہے، قرات میں پڑتا ہے، لیکن کھل کر ہم بول نہیں سکتے۔ اچھا، ایک غریب طبقہ آتا ہے، ایک امیر طبقہ آتا ہے، غریب طبقہ اگر بولتا ہے تو امیر طبقہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کو مارتا پیٹتا ہے، ایسی خطرناک مار کرتا ہے کہ غریب بیچارہ منہ بند کر لیتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اللہ کے لیے اس دن کے ڈر سے، جو سارا ڈر میں بتایا ہوں، اس دن کے ڈر سے خاموش ہو جاؤ اور مان لو جس میں خیر ہے، بھلائی ہے، جو جائز باتیں بتائی جا رہی ہیں اس میں چھڑکو مت، اس میں لفڑا مت کرو۔ مسلمانوں کے حالات بہت نازک ہیں۔ اب میں آتا ہوں زکوٰۃ کے ان مسائل کی طرف جس کو لے کر ایک بڑی تعداد کنفیوز ہے، ناجانکار ہے، جہاں سمجھ میں آ رہا ہے دے رہی ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ جو ہے قرابت داروں سے شروع ہوتی ہے، جیسے کہ اپنے گھر سے۔ اپنے گھر کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے اپنا بھائی، اپنی بہن، یہ ان رشتوں سے، خالہ پھوپھی، اس طریقے سے ان رشتوں سے یعنی شروعات ہوگی، اور اس کے بعد پڑوس میں آپ کو اگل بغل میں دیکھنا ہے، اور ایک بہت خاص طور سے جو راز کی بات میں بتانے والا ہوں اس کو تو آپ کو سن کر ہی جانا ہے، اس لیے کہ ابھی کچھ دن بچا ہوا ہے، آپ کہیں نہ کہیں دے دیں گے اور ایک بڑا طبقہ محروم رہ جائے گا۔ سوال کرنے والے بھی آتے ہیں جو پہچان کے نہیں ہوتے، ہمیں ان کو دینا پڑتا ہے، ہمیں ان کو بھی دینا پڑتا ہے اور ہم بھی سمجھے بوجھے دیتے رہتے ہیں، جبکہ تحقیق کر کے دینے کا حکم ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، یعنی اس کا سارا جو ہے یعنی ہم تحقیق کریں، اس کے بعد اس کو زکوٰۃ دیں۔ اب مار کون لوگ کھاتے ہیں؟ مار کھانے والا جو طبقہ ہے، جو محروم ہونے والا طبقہ ہے، وہ جیسے 4,000 میں جو لوگ نوکری کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مزدوری کرنے والے، جیسے ٹھیلے پہ سامان بیچنے والے جو گلی کوچوں میں بیچ رہے ہیں، جبکہ یہ کٹھن کام ہے، سارے لوگ نہیں کما پاتے اس میں، کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو 1,800 600 کما لیتے ہوں گے، اکثر طبقہ 300 400 تک رہ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رکشہ کھینچنے والے، جو پیر والا رکشہ کھینچتے ہیں، حالانکہ ٹیمپو ڈرائیور بھی اتنا زیادہ نہیں کماتے، 500 600 400، ان کو اتنی تو ضرورت آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایسے بہت سے لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کھلی کتاب ہے، مزدوری کیوں کر رہا ہے، 400 300 پائے گا تو اس میں ساری ضروریات اس کی کیسے پوری ہوں گی؟ تو یہ طبقہ بولتا نہیں ہے مجھ سے، ہمیں ان کو لے کے دینا ہے کہ اس کی مجبوری کیا ہے۔ اور بہت زیادہ شک و شبہ ہے تو آپ اتنا پوچھ لو کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے، مطلب سونے کا کچھ سامان ہے، اور پراپرٹی کتنی ہے، جیسے کہ تحقیق کرنا ہے، تو ان تحقیق کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ 3 4 باتیں ہیں اس کے بزنس کے بارے میں، اور اس کے بعد آپ کے قریب کا ہے، آپ کے 1-2 کلومیٹر کے اندر کا ہے، تو زیادہ تر اتنا علم رہتا ہی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ کے علاقے سے آپ باہر نکل ہی نہیں پائیں گے، اتنے لوگ مل جائیں گے آپ کو کہ اس کی پراپرٹی کتنی ہے، اس کے پاس سونا کتنا ہے، وہ کتنا غریب ہے، کتنا پریشان ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینے کی کوشش کی جائے۔ جو لوگ مانگتے نہیں منہ سے اور تھوڑے پر گزارا کرتے ہیں، تھوڑے پر یعنی میڈیم کلاس کے لوگ، تو یہ دن ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، تو کم سے کم ان تک پہنچ جائے گا۔ تو چونکہ میڈیم کلاس کے لوگ ہیں، کسی طرح خرچہ چل رہا ہے، لیکن چونکہ رمضان میں خرچہ بڑھ جا رہا ہے، کپڑا ہے، بہت سے مہمانوں کی مہمان نوازی ہے، بہت سا پکوان ایسا ہے، تو ہم اسے جو ہے لے آ کر جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ دیں، اور دینے کے وقت نیت کر لیں، یہ نہ بتائیں کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ایک دوستانہ ماحول میں آپ ان کو یعنی جیسے گفٹ کر رہے ہیں، ان کو احساس ہو، لیکن زکوٰۃ کی نیت آپ کو کرنی ہوگی۔ تو ایک بڑا راستہ میرے محترم عزیزو، در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں لوگ، اور ان تک حق نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اگر ہم آپ مل کر کوشش کریں گے تو ان کے حقوق ادا ہوں گے۔ شروعات ہمیں کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے، قرابت داروں سے، بھائی بہن، اور اس طریقے سے بہت سے رشتے اسی میں جڑتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ کل میں کچھ اور تحقیقی پیغام آپ تک پہنچاؤں گا، جس سے زکوٰۃ کے مسائل دھیرے دھیرے صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ 5 6 دن جو بچا ہے، میں کوئی نہ کوئی ٹرینڈنگ نیوز دکھا کر، جبکہ اس پر بھی بات کرنا، اس پر بھی تبصرہ کرنا ضروری ہے، اور اس پر بھی ضروری ہے، لیکن آپ کے سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو چھوڑ کر چلے گئے اور ویڈیو کو پورا واچ نہیں کیا تو پھر اس ویڈیو کا حشر جو ہوگا آپ جانتے ہیں، ویڈیو امپریشن نہیں ہوگی، امپریشن نہیں جائے گا، پھر وہ لوگ جو محروم ہیں وہ محروم ہی رہ جائیں گے۔ میرے محترم عزیزو، اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی مصیبت سے بچائے۔ السلام علیکم۔